अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप में हाज़िर खिदमत है। कोशिश करता हूँ कि मैं आप तक हकायक बताता रहूँ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई। दो बड़े अहम इशू हैं। मैंने कहा ये कि बाकायदा ये सुबह पे बात जाए। कल तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन में मिलूँगा और ढोल धमाके या मैं हकायक बता रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ कोशिश की है कि इलेक्शन के हवाले से बहुत सी बातें कर सकूं, लेकिन ये इलेक्शन तारीख का धांधली धांधला धांधला प्लस धांधला स्क्वायर कुछ भी आप कह दें इसको, वो साबित हो चुका है। दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो चीफ जस्टिस, मैं बड़ा मती हूं उनका। कहाँ का? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जनाब वकील अब्बासी साहब। जब से जज थे ना, मैं पेश हुआ हूँ, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इनसे। अल्लाह ताला जो अल्फाज किए हैं, अल्फाज वो देखने वाले हैं। फिर जो रिटायर्ड जज के खिलाफ इंक्वायरी, और ये भी बदनीति पर मबनी लग रहा है मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से, यानी इसकी इंट्रा कोर्ट अपील इतने अरसे बाद फाइल, आप अंदाजा लगाएं भाई, इतने अरसे बाद, और डिले कंडोन कर दी है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। पता नहीं कौन से प्रिंसिपल पे डिले कंडोन की होगी, वो देख लेंगे। पहले ज़रा इसी पे बात कर लेते हैं, फिर आते हैं ज़रा उस पर। ये जो है ना, इस पर गुफ्तगू करते हैं सबसे पहले जजेस वाले मामले के ऊपर। ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में। अच्छा हाँ, एक तो बता दें, आज आपको पता है कि हम 21 फरवरी में दाखिल हो चुके हुए हैं। सियासी गपशप प्रोग्राम है आपका, और बुध का दिन है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और वो फैसला सुना दिया। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान जज इस्तीफ़ा दे दे तो जुडिशल कार्रवाई जारी रख सकती है। इस्तीफ़ा देने से सुप्रीम जुडिशल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। आई डोंट बाय दिस। मैं ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जज की रिमूवल है, ये को वारंटो वाला मामला है एक तरह से, यानी, और चले नई तारीख बना दी है इसमें, और हम ख्याल जजेस ही है। और मैं क्या कहूँगा, इस्तीफ़ा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। फैसला 4-1 से सुनाया है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने फैसले से इख्तलाफ किया है। और जो आज अटॉर्नी जनरल जिन्होंने, ये मेरे सामने है, इंट्रा कोर्ट अपील 1 और 2 ऑफ 2024 इन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 19/2020। अब वकास अहमद मीर ICA 2 में थे वकील, और मंसूर हसन अवान, ये गालबन, हाँ, ये ICA 1 में थे। ये सारी टीम जो फेडरेशन की तरफ से आई। और अदालती मुआवनीन जो हैं वो हैं अकरम शेख साहब, ख्वाजा आरिफ साहब हैं, अब पता नहीं ख्वाजा आरिफ ने किस कैपेसिटी में बनाया। फैसल सिद्दीकी हैं। 21 फरवरी को हेयरिंग हुई और लिखा है, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर द डिले इन फाइलिंग बोथ अपील इज कंडोन कर दी गई। Both appeals are partially allowed to the extent that if the proceeding had already been initiated by the Supreme Judicial Council against a judge, shame shall not abate on resignation or retirement। मैंने आपके सामने बता दिया है और कह दिया अभी मेजॉरिटी है, और this is with the majority of 4/1 disagreeing सैयद जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी on the point of limitation as well as on merit। दोनों पे 4-1 का फैसला है, मुतफ़िक़ा फैसला नहीं है। यहाँ अटॉर्नी जनरल ने जो रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल फरमाइशी रिमार्क्स ही देने हैं। जज के दौरान सर्विस किए गए मिसकंडक्ट पर कार्रवाई करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है, और अदलिया हकूक़ की ज़ामन है, इसलिए इसे आज़ाद होना चाहिए। अदलिया की आज़ादी के लिए जजेस का एहतसाब लाजमी है, ये कहते हैं। अदलिया के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खुद मुतारक रहना चाहिए। 209 के तहत ये सिर्फ जस्टिस जो लड़ाई है ना, बड़ी लड़ाई, जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी के सबक सिखाने के हवाले से मैं ये देख रहा हूँ ये मामला सारा। और 200 जजेस के खिलाफ इंक्वायरी का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। आज जरा एक पलड़ा भारी है, दूसरा बड़ा कमज़ोर है। और यहाँ देखा जाए तो जस्टिस इजाजुल हसन भी, मैं इत्तेफाक नहीं करता उनके इस्तीफ़ा देने से, लेकिन जिस तरह ये काम हो रहा है, बहरहाल जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करेंगे, ज़रूरी नहीं उनकी बरतरफी की सिफारिश की जाए। अगर कोई जज ज़हनी बीमार में मुबतला तो उसका इलाज मुमकिन है। जिन बीमारियों का इलाज मुमकिन है उसकी बुनियाद पर काउंसिल कुछ अरसे की रुख्सत दे सकती है, ज़रूरी नहीं उसे बरतरफ करे।
وقت کی پابندی نہ کرنے پر جج کے خلاف شکایت ہو تو کونسل برطرفی کی ولایت تنبیہ کر سکتی ہے۔ اب یہ ایک نئی توسیع دی گئی ہے، یعنی یہ انٹرپریٹیشن ہی شاید نہیں کر دی گئی آرٹیکل 209 کی۔ کونسل کا شکایت آ جائے تو اس پر کوئی نہ کوئی رائے دینا لازم ہے۔ جج ریٹائر ہونے کے بعد چیف الیکشن کمشنر، شریعت کورٹ ججز یا ٹرائبونل جیسے آئینی عہدوں پر مقرر ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جج پر لگے گئے الزامات پر پرنسپل پر کونسل اپنی رائے دے تاکہ آئینی عہدوں پر تعیناتی نہ ہو سکے۔ ججز کا احتساب ہونا چاہیے لیکن احتساب سے سپریم کورٹ کا وقار کم نہ ہو۔ جج کے خلاف کارروائی اس کے حاضر سروس ہونے کے دوران سے متعلق شکایت پر ہو سکتی ہے۔ عوامی اعتماد کے لیے جوڈیشل کونسل کو شفافیت سے کام کرنا ہے۔ یہ وہ سارے ہے جو معاملے، یہ 2019 کا ہے تو اٹارنی جنرل نے 5 سال تک کیوں ایکشن نہیں لیا؟ جسٹس حسن حسن رضوی، کسی جج کے خلاف کارروائی دوبارہ کرنی یا نہیں یہ فیصلہ کونسل کا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل، تو راستہ دے دیا آپ نے خود ہی۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اگینسٹ بھی اگر کوئی ریفرنس فائل کرنا چاہے تو راستہ بن گیا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ایشو کے اوپر میں صبح پولیٹیکل ڈائریز پہ گفتگو کروں گا۔ ابھی آپ کو میں لے چلتا ہوں سندھ ہائی کورٹ میں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹ رہی ہوں تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ میں بہت بول سکتا ہوں۔ ویسے تو نیلامی کر دینی چاہیے ان سیٹوں کی۔ 859 تو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں، پھر ریزرو سیٹیں آ جائیں اور پھر سینٹ کا اگر آ جائے تو 1500 کے قریب ہے، تو 1 ارب کی اگر یہ بکے نیلامی میں تو 1500 ارب روپے آتا ہے یار، 1500 ارب روپیہ۔ اس قوم کا بھلا ہوگا کم از کم، ایٹ لیسٹ لوگوں کی بہت بھلائی ہوگی کہ جو پیسہ بلیک ہے وہ بھی وائٹ ہو جایا کرے گا۔ یہ بھی ساتھ انسینٹیو دے دیا جائے نا کہ وہ پیسہ بلیک ہوگا نا وہ وائٹ کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے۔ پہلے ہی آپ نے نیب ختم کر دیا، بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ختم کر دیے۔ اس ملک میں تو اب کھلواڑ ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ رہنا اچھا ہے، آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور کمال کی بات ہے ان کے ریمارکس بڑے زبردست۔ صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا؟ اچھا چلیں میں اس پہ بات کرتا ہوں، پہلے ذرا تفصیل میں بات کرتے ہیں۔ اور جیسے الیکشن کرائے نا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بندش کے کیس میں جو ریمارکس دیتے ہوئے پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، اور اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا کر عہدے بانٹ رہے ہیں تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑی زبردست بات ہونے کی ہے، انٹرنیٹ یہاں بھی نہیں چل رہا وہاں بھی نہیں چل رہا۔ لگتا ہے کہ جس طرح کے الیکشن کروائے ہیں بندر بانٹ کر کے قبر پر پھول نہیں چڑھا دیتے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، ایک پازیٹیو آدمی ہے۔ جسٹس عقیل باسی کے ریمارکس پر پی ٹی اے کے وکیل نے کہا، اور بڑے کمال ہیں، تو انٹرنیٹ چل رہا ہے، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کی گئی ہے۔ کون سی ہے؟ ایسا کیا ہے معاملہ؟ مشکل سے مشکل حالات میں آئے، ماڈرن ٹیکنالوجی، آپ ناکام لوگ ہوئے نا، آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں، آپ روک ہی نہیں سکتے سارے معاملے کو۔ اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے ملک میں امن و امن کا مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ نیشنل سیکیورٹی کا تھا، نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تھی۔ اب نیشنل سیکیورٹی لوگ جو ہے نا وہ سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہے اتنی آسانی سے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ ایسا مت کرے، لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ تھوڑی سی ٹریننگ کی ہے، لوگوں کو سب پتا کہ کون کیا کروا رہا ہے۔ پریشر کوکر کی ہلکی سی سیٹی بجنے، اسے بجنے دیں۔ پریشر کوکر کی ہلکی جو سیٹی، ایسا نہ ہو سیٹی بند کرنے پر پریشر کوکر کی طرح سب پھٹ جائے۔ صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، گورنرشپ کسے دی جائے گی؟ اگر اس طرح کرنا ہے تو الیکشن کیوں کرواتے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹ لیں، الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو یہ بھی ریمارکس دیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ طاقتور ہیں، جیسے پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر کے دنیا میں اپنا کیوں تماشا بنا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے عدالتیں اور سارے ادارے بے وقت ہو چکے ہیں، کون ملک چلا رہا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کے بھی لمحہ فکریہ ہے، انہیں بھی سوچنا ہے ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اور عدالت نے حکومت کے الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کرنے کی وجوہات طلب کی اور ایک بار پھر انٹرنیٹ سروس اور سوشل میڈیا کو بحال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور میاں اسلم اقبال کی راہداری کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ جو درخواست خارج کی ہے انتخابات کے حوالے سے، وہ کیا عدالت نے کہا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ گورنر پنجاب کے لیے 3 نام کون سے لیے گئے ہیں؟ پنجاب کابینہ جو ہے وہ الوداعی اجلاس کیوں طلب کر رہی ہے؟ پی ٹی اے نے عدالت میں اہم انکشاف کیا کر دی ہے؟ انتخابی نتائج اور نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر کیا ریمارکس ہیں؟ فیصل جاوید کے وارنٹ گرفتاری کیوں منسوخ ہو گئے؟ اور توہین عدالت کیس کا فیصلہ کیا ہے؟ گورنر پنجاب کے لیے 3 نام چل رہے ہیں۔ مختوم احمد اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے،
کمر زماں کرا، تازہ انہوں نے ایمان لائے ہیں وہ، اور جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت میں وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ ندیم افضل چند سب سے وائبرنٹ نام ہے، انڈیپینڈنٹ نام ہے، اس کو تو بنائیں گے ہی نہیں، وہ آواز ہی پسند نہیں ہے۔ جو بولتے رہے تھے وہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکے، چاہے وہ ہزار اختلاف ہو میرا خواجہ سعد رفیق سے، جاوید لطیف سے، روحیل اصغر سے، خرم دستگیر سے، وہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکے، باقی ڈفرنس لے لے کے الیکٹ ہو گئے سارے۔ اور مختوم احمد خان جو ہے نا وہ پارٹی کی پہلی ترجیح ہوں گے، اور نون لیگ کے لیے بھی قابل قبول ہیں۔ چلیں، سینیٹر جاوید قریشی کو نا اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی عدالت نے، وہ بھی سامنے آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی رکھے۔ ہر طرح سے داڑھی رکھی ہوئی تھی، وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دی ہیں۔ اسی طرح ہی اپنا ایک بریگیڈیئر کہنے سے روک دیا ہے، وہ ذرا ضروری ہے، اور حکم نامہ جاری کر دیا، ریاست یقینی کرے کہ کورٹ مارشل ہوا شخص بریگیڈیئر کا رینک استعمال نہ کرے، کہ جس کا کورٹ مارشل 2012 میں ہو چکا اس کے نام کے ساتھ بریگیڈیئر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ 2012 میں غداری پر کورٹ مارشل ہوا، مگر 5 سال کی سزا بھی ہوئی ہے۔ اور چلیں، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔